حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم میں سے چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور مختصر سے وقت میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ شادی کے موقع پہ عام روایت اور رواج سے ہٹ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل منعقد کر کے قمر بائی نے، ان کے خاندان والوں نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے اگر اس کے غم کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے ہے تو خوشیوں کا تعلق بھی قرآن اور صاحب قرآن سے ہے۔ عام طور پہ جو کچھ شادیوں کے موقع پہ ہوتا ہے وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کا تعلق کل کے ساتھ 10ویں 40ویں کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے قرآن خوانی کرنی ہے، تیسرے دن کرنی ہے، 10ویں دن کرنی ہے، 40ویں دن کرنی ہے، جمعرات کو کرنی ہے، نعت خوانی کرنی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب فوتگی ہو جائے تو پھر قرآن پڑھا جائے، نعت پڑھی جائے، اور جب شادی ہو تو پھر موج میلے کرنے چاہیے، موج مستی کرنی چاہیے۔ پھر ہمارا کوئی تعلق قرآن کے ساتھ یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے ساتھ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، شادی کے موقع پہ وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، رب اور رب کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ وہ سارے کام ہم شادی کے موقع پہ کرتے ہیں، لیکن قمر بھائی نے بہت اچھا کیا ہے۔ اگرچہ اس دور میں اور موجودہ معاشرے میں یہ کام انتہائی مشکل ہے، گھر والوں کو منانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو صحیح معنی میں ان کے گھر کے لیے خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں انہیں نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے ایک انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں غم اور خوشی کا جب موقع آئے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب اور رب کے رسول کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جائے اور ساری وہ حرکتیں کرے جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، اور پھر مسجد میں جا کے نیک بھی بن جائے، محفلوں میں نیک بھی بن جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ مسجد میں تو ہر کوئی نیک ہوتا ہے، محفلوں میں تو ساری ذکر سننے سنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب خوشی کا موقع ہو، اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ ظفر، بہادر شاہ ظفر نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا دانش مند کیوں نہ ہو، عقل مند کیوں نہ ہو، وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ عام روایت سے ہٹ کے وہ کام کیا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے ہی گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں شادی میں سارے غیر شرعی حرکات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت کے بعد بڑے محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ شادی کا اہتمام کیا تھا، لیکن تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، پھر گھر والوں کو آنے والی بہو میں عیب اور نقص نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور داماد میں بھی جنہوں نے اپنی بیٹی دی ہوتی ہے انہیں بھی پھر خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح ہے بھی بہت زیادہ۔ پہلے آج سے 30-25 سال پیچھے، 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، اکا دکا کوئی واقعات ہوتے تھے،
اور آج ہر دوسرے گھر میں یہ معاملہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیگر وجوہات بھی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی میں دل کھول کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ساری وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جن سے رب اور رب کا رسول ناراض ہوتے ہیں، پھر رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، گھر آباد کیسے ہوگا، سکون کیسے ملے گا؟ ہم نے تو سارے وہ کام کیے جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، خالق کائنات ناراض ہوتا ہے، تو پھر گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نہیں آتی۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، کس نے تعویذ کرا دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ نہ کسی کی نظر لگی ہے، نہ کسی نے تعویذ کرایا ہے، بلکہ شیطان کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت ہم نے خود دی ہے، اور جب وہ آ گیا تو پھر سارے یہ فتنے اور فسادات شروع ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اگر شیطانی نحوست سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح غم کے موقع پہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، تو پھر رحمتیں ہوں گی۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ، گو کہ تھوڑے ہیں، میں کہتا ہوں آج اگر یہاں گانے کی محفل ہوتی، بینڈ باجا ہوتا، تو شاید کسی گھر میں کسی کو نیند نہ آتی، اور یہاں دل کرنے کی جگہ نہ ہوتی، اور ساری رات ڈانس ہوتے رہتے، گانے ہوتے رہتے، سارے بیٹھے رہتے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بچے کیا بوڑھے، سارے بیٹھے رہتے۔ لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ شادی کا موقع ہے، درس قرآن رکھ لیتے ہیں، درس حدیث رکھ لیتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کر لیتے ہیں، سرکار کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر لیتے ہیں، تو بہت سے لوگ معاذ اللہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ شادی نہیں، یہ تو پھر موت ہوگی، مرگ ہوگی، یہ تو مرنا ہو گیا، یہ سارے کام تو موت کے موقع پہ کیے جاتے ہیں، شادی کے موقع پہ تو ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ تم کون سا کام کر رہے ہو؟ یہ ہماری سوچ بڑی بدل گئی ہے، دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اور موجودہ جو معاشرہ ہے اور موجودہ جو دور اس وقت چل رہا ہے، اس میں ہم نے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر نئی کوشش کی تو دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی شادی ہوتی ہے، بچوں کی شادی ہوتی ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہم کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پوری شادی میں ایک نکاح ایسی تقریب ہے جس میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، باقی اس کے علاوہ پوری شادی میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ تو پھر رحمتیں اور برکتیں نہیں آتی۔ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا جو طریقہ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا وہ یہی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ میں نے جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں ذرا ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، ذکر سے مراد دین ہے، ذکر سے مراد سرکار کی شریعت اور سنت ہے، اور خالق کائنات فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی شریعت سے، میرے محبوب کی سنت سے منہ پھیر لے گا، جو قرآن سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک سزا ہم اسے یہ دیں گے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے نافرمان موجود ہیں، بڑے بڑے شرابی موجود ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے موجود ہیں، بڑے بڑے جواری موجود ہیں، لیکن وہ تو بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، بہت کچھ ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، انہیں تو کوئی تکلیف ہم نے ہوتی نہیں دیکھی، تو پھر زندگی تنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، محبوب کی شریعت سے، محبوب کی سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کی قبر کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی وہ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ گزار کے آتا ہے، لیکن جب قبر میں وہ تنے تنہا پہنچے گا
وہ زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی. اور کیسی تنگ ہوگی؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے فرمایا تھا اس طرح قبر اسے دباتی ہے اور اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. لمبائی میں دیواروں کو حکم دیا جاتا ہے مل جاؤ. جب وہ دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو جو درمیان میں ہے اس کا کیا حشر ہوگا. پھر چوڑائی میں دیواروں کو حکم دیا جاتا ہے تم بھی آپس میں مل جاؤ. اور وہ اللہ رب العزت کے حکم پہ ملتی ہیں تو اندازہ کر لیں جو درمیان میں ہے اس کا حشر کیا ہوگا. ایک زلزلہ آیا ترکی میں، شام میں، کیا کیفیت ہے، لوگوں کی حالت کیا ہے. اللہ رب العزت ان کے حال زار پہ بھی رحم فرمائے. مالک ایسے عذابوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے. چند لمحوں کے لیے زلزلہ آیا تو کیا کیفیت ہے. اور اندازہ کر لیں جب قبر میں اکیلی جان ہوگی اور اس طرح قبر کی دیواروں کو اللہ معاف فرمائے اگر مل جانے کا حکم دیا گیا تو پھر جو اندر ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ قرآن ہے، یہ کوئی مزاق نہیں. یہ احادیث ہے جو سرکار نے بیان فرمائی. ان کو جھٹلانے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور اکیلی قبر ہوگی. تو پھر ذرا اندازہ کر لیں اللہ معاف فرمائے اگر یہ کیفیت ہوگی تو نجات کی کون سی صورت ہوگی. تو وہ قبر کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے ان کے لیے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اس کی یاد سے اعراض کر لیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم ان کی زندگی کو ان کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. ایک سزا. دوسری سزا کیا؟ دوسری سزا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ایسے بد نصیب کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں وہ دیکھتا تھا سب کچھ لیکن قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اور جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. وہ عرض کرے گا مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں سب کچھ دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، تو یہاں اندھا کر کے مجھے کیوں اٹھایا گیا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ارشاد فرمایا جائے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا قرآن آیا تھا، میرے محبوب تشریف لائے تھے، قرآن اور محبوب نے سب کچھ کھول کے تمہیں بتا دیا تھا لیکن تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا. دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلایا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، اپنی رحمت سے تجھے دور کر دیا ہے. تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا کہ دنیا میں تیری آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھی، اگر نہیں دیکھتی تھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نور پہ اترنے والے قرآن کو نہیں دیکھتی تھی. تو سب کچھ پڑھتا تھا، ناول پڑھتا تھا، اخباریں پڑھتا تھا، اپنے موبائل پہ جو تیرا جی چاہتا وہ دیکھتا تھا، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ جو تیرا جی چاہتا تو دیکھتا تھا. تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی لیکن تیری آنکھیں اگر نہیں کھلتی تھی تو قرآن پہ نہیں کھلتی تھی. تجھے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں تھی، قرآن سمجھنے کی فرصت نہیں تھی. تو نے میرے کلام کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو اغیار کرتے ہیں. دنیا میں تو نے میرے کلام کو بھلا دیا، اس کی آیات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تو یہ عذاب، یہ سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو رب نے قرآن جیسی مقدس دولت عطا فرمائی ہے لیکن انہوں نے نہ پڑھنے کی زحمت دوبارہ کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ قمر بھائی نے اہتمام کر کے بتا دیا ہے کہ شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ شادی پہ گانے ہی ہوں، ناچ ہو، ڈانس ہو. شادی پہ خلاف شرع حرکات کی جائے تو شادی ہوتی ہے. شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، قرآن حکیم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، قرآنی احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. بلکہ اصل شادی یہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ رب اور رب کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شادیوں کو دیکھا جائے، جو آج ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم شادیوں میں اپنا دولت اور وقت برباد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. شادیاں ہمارے اسلاف نے بھی کی ہیں، بزرگوں نے بھی کی ہیں. کیسی شادیاں تھیں، کیسا پاکیزہ دور تھا.
اور کیسا انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک غلام ہے حضرت ربیہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہی حضرت ربیہ ہے جو سرکار کو تہجد کے وقت وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، خدمت کرتے سرکار کی۔ ایک موقع پہ سرکار نے خوش ہو کے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی آقا اگر عطا فرمانے پہ آگے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا خدمت کی جو سعادت یہاں عطا فرمائی ہے میں چاہتا ہوں کل جنت میں بھی سلامت رہے، جنت میں بھی اپنی خدمت کی یہ سعادت عطا فرما دیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ مانگ لیا آقا جنت میں وہ مقام جہاں آپ ہوں گے میں وہ مقام مانگتا ہوں۔ آپ تو جائیں گے اپنے کمال اور اپنے رتبے کے ساتھ، اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اور میں غلامانہ حیثیت سے خادمانہ حیثیت سے آپ کی خدمت کے لیے وہی مقام مانگتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سجدے زیادہ کیا کرو میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں گا۔ یہی حضرت ربیہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تو سرکار نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی آقا غلام ہوں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی گھر بار نہیں، کوئی جائیداد نہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آقا اس لیے شادی نہیں کی کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ فرماتے جب میں نے سرکار کی خدمت میں یہ عرض کیا سرکار خاموشی سے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر سرکار تشریف لائے، میں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، سرکار نے پھر فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر وہی عرض کی کہ آقا مجھے رشتہ کون دے گا؟ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کام بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ فرماتے جب دوسرے دن گیا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب سرکار بار بار پوچھ رہے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو؟ تم یہ کہہ دو آقا جیسے آپ کی مرضی آپ کر دیں، میں تیار ہوں، جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ فرماتے تیسرے دن اپنے ذہن میں یہ جواب تیار کر کے گیا کہ آج اگر سرکار نے پوچھا تو عرض کروں گا آقا آپ مالک ہیں، جیسے آپ کی مرضی آپ فرمائیں۔ فرماتے میں گیا سرکار کو پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا، لیکن آج محبوب نے کوئی سوال نہیں کیا، نہیں پوچھا۔ میں انتظار میں تھا کہ ابھی پوچھیں گے، لیکن سرکار نے کچھ نہیں پوچھا۔ فرماتے سارا وضو ہو گیا، میں کھڑا تھا، سرکار نے فرمایا وضو ہو گیا جاؤ۔ فرماتے میں چلا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھنے لگا شاید اب سرکار فرمائے، لیکن محبوب اپنے کام میں مشغول تھے۔ فرماتے کہ چلتے چلتے جب میں دروازے سے باہر قدم اٹھانے لگا تو سرکار نے پھر فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ جب سرکار نے اس وقت فرمایا میں نے مڑ کے دیکھا تو سرکار تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب تبسم فرماتے دندان مبارک سے نور نکلتا، اور صحابہ اکرام فرماتے کہ ایسا نور نکلتا جس سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے آگے بڑی پیاری بات، بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی تسکین سے پریشان حال آتے، غم زدہ آتے، روتے ہوئے آتے، اور محبوب کی بارگاہ میں آتے تو سرکار کے تبسم کی عادت کو دیکھ کے وہ ہنس جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سرکار کبھی کبھی تبسم فرماتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبوب کی عادت ہے کہ سرکار کے لبوں پہ ہمیشہ تبسم رہتا۔ فرماتے سرکار نے مسکراتے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی آقا جیسے آپ کی مرضی، غلام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور جا کے اسے کہو کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ رکھو۔ فرماتے سرکار کے حکم کے مطابق میں چلا گیا، وہاں پہنچا، اور وہاں جانے کے بعد میں نے سرکار کا پیغام پہنچا دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، لڑکی کے باپ نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا
اور لڑکی کی ماں نے اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا۔ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، وہ ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ہماری بیٹی ہے اور یہ غلام۔ انہوں نے کہا، پھر باپ نے کہا کہ آپ جائیں، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جا کے میرا پیغام پہنچا دیں، میں خود حاضر ہوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں نکلا تو پردے کے پیچھے سے اسی لڑکی جس کے رشتے کے لیے سرکار نے بھیجا، اس نے کہا غلام ٹھہر جا۔ آواز آئی کہ ٹھہر جا۔ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے اپنے والد اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ دونوں میرے بارے میں پریشان ہیں، آپ پریشان نہ ہو، سرکار نے اس کو بھیجا ہے، آپ مجھے سرکار کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب کا محبوب مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ سرکار نے بھیجا ہے تو جو سرکار نے فرمایا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے۔ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا عرض کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کی شادی کا کیسا انتظام کیا۔ فرماتے ہیں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا عثمان کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ عرض کی آقا پیش کر دوں گا۔ فرمایا عثمان پوچھتے نہیں کس لیے؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے کس لیے؟ آپ نے فرمایا ربیہ کی شادی کرنی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مار دینا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا پیش کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں، انہیں سرکار نے فرمایا کہ تم بکری کا انتظام کرو اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کا انتظام کرو، مہمانوں کو کھلانا ہے۔ عرض کی آقا پیش کر دوں گا۔ فرمایا پوچھتے نہیں کس لیے؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ربیہ کی شادی کرنی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ساری شادی کا خود یہ اہتمام کیا اور پھر مجھے اپنے کرم سے اپنی جیب خاص سے کچھ رقم نکال کے دی۔ فرمایا کہ اے ربیہ اس سے خوشبو بھی خرید لو اور اس سے اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کی شادی کا اس طرح اہتمام کیا کہ جس کو پورے مدینے میں لوگ یہ سمجھتے تھے غلام ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں، حضرت ربیہ فرماتے ہیں سرکار نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے برکت کی دعا بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ پورے مدینے میں سب کے گھر سے اناج ختم ہو جاتا تھا لیکن میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر کسی سال کو پورے مدینے میں کسی کے گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، وہ میرے گھر میں آتا، تو جب میرے گھر میں آتا اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا تھا۔ یہ سرکار کی دعائیں برکت تھی۔ آج ہمارے ہاں بات بات پہ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ شادی کے موقع پہ اگر کوئی نہ بلا سکے، بھول جائے یا انتظام زیادہ نہ کر سکے، کسی کو نہ بلا سکے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ تم ہمیں بھول گئے۔ تو یاد رکھیے یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ اگر سگے بھائی کو اپنے بیٹے کی شادی پہ سگے بھائی کو اگر بھائی نہیں بلاتا تو اسے شریعت نے ناراض ہونے کا حق نہیں دیا ہے۔ شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ ناراض ہو جاؤ، اس کی مرضی، بلائے نہ بلائے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ نہیں بلا سکتا، تو ناراض ہونے کا حق شریعت نہیں دیتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت امیر صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی مال و دولت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے، سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس پہ زرد رنگ کا دام لگا ہوا تھا۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا عبد الرحمن یہ کیا؟ عرض کی اگر رات کو میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، تو یہ اس خوشبو کا، وہ زرد رنگ کی تھی، یہ اس کا اثر ہے، اس کا نشان ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اتنے امیر آدمی کی شادی، مدینہ شریف میں شادی، اور ہمیں پوچھا تک نہیں، رب کے محبوب کو بھی نہیں پوچھا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے شادی کر لیا، نکاح کر لیا اور ہمیں دعوت بھی نہیں دی، ہمیں پوچھا تک نہیں، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے شارحین حدیث نے یہاں پہ لکھا ہے
کہ اتنی سادگی کے ساتھ شادی اور نکاح تھا کہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دینا، سرکار کو بلانا، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اور جب سرکار نے پوچھا تو عرض کی آقا میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی ہے، یہ اس کا اثر ہے، تو سرکار نے کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، تو بتا دیا کہ شادی کے موقع پہ اگر کوئی بلائے ضرور جانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ولیمے کی دعوت ہے ضرور قبول کرو، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ضرور جاؤ، اور اگر کوئی نہ بلائے شکوہ کرنا، ناراض ہو جانا، بات چیت چھوڑ دینا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے اس کام کو بڑا آسان رکھا ہے، ہمارے معاشرے نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل کہ اب بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، جہیز نہیں ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکے عمر گزر رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا اہتمام کرنے کی ان کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور معاشرہ فتنے اور فساد کی طرف جا رہا ہے۔ جب حلال کو مشکل بنا دیا گیا تو حرام کے دروازے کھل گئے ہیں، گناہوں میں لوگ جری ہو گئے ہیں، کثرت ہو گئی ہے گناہوں کی، اس لیے کہ حلال کو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ شریعت نے تو اس کو بڑا آسان رکھا تھا، ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ وہ گھر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں جن گھروں کے رہنے والے اپنی خوشیاں بھی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، اور اگر غم کا موقع آ جائے تو اس وقت بھی شریعت کی تعلیمات کو وہ نہیں بھولتے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے زیادہ کم ہو۔ سرکار نے ایسے نکاح کو برکت والا نکاح فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، پہلے منگنی ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہے، پھر اس کے بعد رخصتی ہے، اور ان چیزوں میں اتنے خرچے ہیں کہ عام لوگ سوچ کے بھی وہ تصور جب کرتے ہیں کہ اتنے خرچے کہاں سے لائیں گے، پیسے کہاں سے لائیں گے، اور لوگ قرض لے کے ادھار لے کے نام و نمود کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اور جب شادی سے فارغ ہوتے ہیں 10-15 دن نہیں گزرتے قرض کا تقاضا کرنے والے آ جاتے ہیں، اس وقت پھر پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بچی جس کے لیے زیور بنایا تھا وہ شاید 1 مہینہ بھی زیور نہیں پہن سکتی، سارا قرضے میں چلا جاتا ہے، باقی سارے آ جاتے ہیں۔ اب اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ناک اونچی رکھنے کے لیے اس وقت کیا تھا اب اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو شریعت نے اس کو بڑا آسان رکھا ہے، ہم نے اس کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ آج کے دور کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اس کو پھر سادگی کی طرف لے جایا جائے۔ جتنا شریعت نے آسان رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ دور میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس لعنت سے بچانا چاہیے تاکہ گھر آباد بھی ہو سکے، سکون بھی مل سکے، گھروں میں اتحاد و اتفاق بھی ہو۔ جس گھر میں خاوند اور بیوی کا آپس میں اتفاق و اتحاد ہو اس گھر میں سکون رہتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بے سکونی اس لیے ہے کہ ہم شادی کے موقع پہ خلاف شرع حرکات کرتے ہیں اور جی کھول کے کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ اتنی نوسط ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی ہمیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، سرکار کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، گھر کس طرح آباد ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا۔ طبقات اپنے ساتھ میں لکھا ہے کہ سرکار نے دونوں کے مبارک سر کو جوڑ کے ان کے درمیان محبت کی دعا کی تھی، مالک ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنا۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی ہے، محبت میں کچھ بات تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہے۔ تو سرکار کو پتا تھا کہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بڑی ہے، لیکن سرکار نے انہیں کچھ نہیں کہا، اپنی بیٹی کو پکڑا اور پکڑ کے فرمانے لگے بیٹی فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسا ہی کرے، تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار اپنی بیٹی کو سمجھا رہے تھے، میں ساری باتیں سن رہا تھا اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔
میں دوڑ کے گیا، سرکار کے دستے مبارک کو پکڑ کے سینے سے لگایا، عرض کی آقا یہ میری طرف سے ہوا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جائیں، یہاں سے جب بھی آپ کو خبر ملے گی ہمیشہ محبت اور خیر کی خبر ملے گی، کبھی آپ کو ایسی خبر نہیں ملے گی جس میں اختلاف ہوگا، محبت کی خبر ملے گی، خیر کی خبر ملے گی۔ محبوب کریم علیہ السلام سے زیادہ پیاری اور لاڈلی بیٹی کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی بھی چلاتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، حسنین کریمین کی تربیت بھی کرتی ہیں، دن کو ہر وقت زبان پہ قرآن بھی رہتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھتی ہے تو مؤذن اذان فجر آ کے دیتا ہے، عرض کرتی ہے مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی، ایک رات ایسی بنا تاکہ تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت تو کر سکتی، گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو مالک کے ساتھ تعلق ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے سرکار نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب کہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، ناراضگی کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، لیکن سرکار اتنا احساس رکھتے ہیں، سرکار اتنا حقیقت شناس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر کہوں تو بتا دو، تم کہو تو میں بتا دوں۔ عرض کی آقا بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ جب راضی ہوتی ہو تو میرا نام لیتی ہو، ناراض ہوتی ہو تو حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں صرف نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ کی محبت تو بدستور قائم رہتی ہے۔ تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ سرکار کی الفت ہے، محبت ہے، گھر اسی طرح آباد رہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی 8-10 دن گزرے پھر بہو میں ان کو عیب نظر آنے شروع ہو گئے، خامد باہر سے آیا، انہوں نے کہا دیکھ تیری بیوی کیسی ہے، تو آیا اس نے پرواہ ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، اسے چاہیے تھا اٹھ کے تیری خدمت کر دی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ وہی بیوی جب میکے میں اپنے والدین کے گھر گئی تو ماں نے دیکھتے ہی کہا او ہو یہ تو بڑی کمزور ہو گئی ہے، پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے، کیا کر دیا ہے، یہاں تو میں نے بڑے لاڈ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بات کی، انہوں نے یہ بات کی، اور بات کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی، اور یہ سمجھے کہ بیٹا ہمارا ہے ہم اسے اپنے قریب کریں۔ اس نے کہا بیٹی میری ہے میں اسے اپنے قریب کروں۔ جب انہوں نے اپنے قریب کرنا شروع کیا تو ان کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الباری کے اندر نقل کی ہے، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو خاوند کو بیوی کے خلاف اکسائے اور بیوی کو خاوند کے خلاف اکسائے۔ آپ نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو ایسا کام کرتا ہے کہ خاوند کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو خاوند کے خلاف اکسانے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے ایسے جملے بولتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں یہ وبا بہت عام ہے، اس لیے دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے، شریعت کے حوالے سے جو تعلیم ہمیں دی اس کو حاصل کرنا چاہیے، گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصل آبادی اللہ رب العزت کے ذکر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کو گوش گزار کی ہیں، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک وبا یہ بھی ہے، حق مال کی باری ہے تو کہتے ہیں وہ شرعی رکھ، باقی سارے کام خلاف شرع، حق مال شرعی رکھ، کتنا جی کہتے ہیں 32 روپے رکھ، تو یاد رکھیں یہ 32 روپے یہ کوئی حق مال نہیں ہے، نہ کہ قرآن حدیث میں ہے۔ حق مال یہ ہے خاوند جتنا اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر سکتا ہے، شریعت نے کہا اتنا رکھو۔ ایک صحابی نے حق مال میں اپنی بیوی کو پورا باغ دیا تھا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم نے کسی کو ڈھیروں مال و دولت بھی دیا ہو
آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، یہ قرآن کی آیت ہے 34 پارے میں، کہ اگر تم نے اسے ڈھیروں خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ اگر حق مار 32 روپے ہی ہوتا شریف تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ڈھیروں خزانہ بھی دیا تو اس سے واپس نہ لو؟ اور سرکار کے غلام نے پورا باغ حق مار میں دے دیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، آج کل لڑکی والے بھی اتنا حق مار، اتنا کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھائیں گے وہ لکھائیں گے، وہ اس لیے کہ انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوگا کہ یہ طلاق ہی نہ دے دیں، فارغ ہی نہ کر دیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لکھوایا جائے، لڑکے والوں کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم دیا جائے۔ دونوں کی کوشش جب لالچ آ جائے گی تو پھر کاروبار کیسے ہوگا؟ شریعت کا حکم یہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ادا کر سکتے ہو وہ حق مار رکھو، اور یہ حق مار کا پیسہ بڑی برکت والا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جس شخص کو دائمی بخار ہو جو اترتا نہ ہو، ایسا بخار اگر کسی کو ہو، وہ کسی ایسی خاتون کو تلاش کرے جس کے پاس حق مار کے پیسے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے وہ پیسے لے، اپنی طرف سے بدلے میں اور دے دے، اس سے وہ لے اور ان پیسوں سے شہد خرید کے اس کو پلایا جائے، رب اس کو شفا عطا فرماتے ہیں یہ برکت والے پیسے ہیں، جو حق مار کے پیسے یہ برکت والے پیسے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دائمی بخار میں مبتلا ہے کسی ایسی خاتون کو تلاش کرے جس کے پاس حق مار کے پیسے ہیں، وہ پیسے دے اور اس کے بدلے میں اپنی طرف سے دے دے، اور ان پیسوں سے شہد خرید کے اسے پلایا جائے تو رب شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن برکتیں تب ہوگی جب نیت صاف ہوگی، جب شادی میں خلاف شرع حرکات سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کام کیے جائیں گے، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قمر بھائی کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے بڑا جہاد کیا ہے، اس موقع پہ ایسی محفل کا انعقاد کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ نعت پڑھنے والے کو اور نعت سننے والے کو اگر غمی کے موقع پہ نعت سکون دیتی ہے تو خوشی کے موقع پہ بھی نعت ہی سکون دیتی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ برکتیں انہیں بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی خوشیاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔